بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ تمام دوستوں کو چاچا ٹی وی پاکستان چینل میں خوش آمدید اور محبت و بھرا السلام علیکم۔ اللہ پاک سے دعا ہے اللہ پاک آپ کی ہر جائز خواہش کو پورا فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ حضرت اکبر رضی اللہ تعالی عنہ بن عامر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں بطور خادم حاضر تھا۔ اہل کتاب کے کچھ لوگ مصاحف یا کچھ اور کتابیں لیے ہوئے میرے پاس آئے اور کہنے لگے کہ ہمارے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے حاضری کی اجازت لے آؤ۔ چنانچہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر ان کو پیغام پہنچا دیا اور ان کا حلیہ بھی بیان کر دیا۔ آپ نے فرمایا ان کا مجھ سے کیا واسطہ، وہ مجھ سے ایسی باتیں پوچھتے ہیں جو مجھ کو معلوم نہیں، آخر میں بھی اس کا بندہ ہی تو ہوں، صرف وہی بات جانتا ہوں جس کا علم میرا رب مجھے عطا کرتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ اچھا مجھے وضو کرا دو۔ چنانچہ آپ کو وضو کرایا گیا، پھر آپ گھر کے مصلی پر تشریف لے گئے اور 2 رکعت نماز ادا فرمائی۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو میں نے دیکھا کہ آپ کے چہرے پر بشاشت کے آثار نمایاں ہیں۔ پھر آپ نے مجھ سے فرمایا کہ ان لوگوں کو میرے پاس بلا لاؤ اور میرے صحابہ میں سے جو اس وقت موجود ہیں ان کو بھی بلا لاؤ۔ چنانچہ میں سب کو خدمت اقدس میں بلا لایا۔ جب اہل کتاب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کیے گئے تو آپ نے فرمایا جو کچھ تم مجھ سے پوچھنا چاہتے ہو اگر تم چاہو تو میں تمہارے سوال کے بغیر تم کو بتلا دوں، اور اگر تم چاہو تو خود سوال کر لو۔ ان لوگوں نے عرض کیا آپ خود ہی ابتدا فرما دیں۔ آپ نے فرمایا تم لوگ مجھ سے ذوالقرنین کے بارے میں سوال کرنا چاہتے ہو، لہٰذا میں تم کو بتلاتا ہوں کہ جو کچھ تمہاری کتابوں میں ان کے بارے میں لکھا ہے وہ یہ ہے کہ ذوالقرنین ایک رومی لڑکا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو سلطنت عطا فرمائی، پھر وہ بلاد مصر کے ساحل پر پہنچا اور وہاں ایک شہر آباد کیا جس کا نام اسکندریہ رکھا۔ جب وہ اس کام سے فارغ ہوئے تو ان کے پاس ایک فرشتہ آیا اور ان کو روبہ قبلہ کر کے آسمان کی طرف لے کر اڑ گیا۔ پھر اس نے کہا کہ نیچے کی طرف نگاہ کرو اور بتاؤ کہ تم کو کیا نظر آ رہا ہے۔ چنانچہ انہوں نے زمین کی طرف دیکھا اور کہا کہ مجھے میرا شہر اور دوسرے شہر نظر آ رہے ہیں۔ پھر فرشتہ ان کو اوپر لے اڑا اور پھر وہی سوال دہرایا۔ ذوالقرنین نے کہا کہ مجھ کو میرا شہر اور دیگر شہر ملے جلے نظر آ رہے ہیں، میں اپنی شہر کی شناخت نہیں کر سکتا۔ پھر فرشتہ ان کو اوپر لے گیا اور کہا کہ اب دیکھو کیا نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اب مجھ کو تنہا اپنا شہر نظر آ رہا ہے۔ فرشتے نے کہا کہ یہ سب اور جو کچھ اس کے چاروں طرف ہے وہ سمندر ہے، اللہ تعالیٰ نے تجھ کو اس کا سلطان مقرر کیا ہے۔ اس کے بعد ذوالقرنین نے دنیا کا سفر اختیار کیا اور چلتے چلتے وہ مغرب الشمس آفتاب غروب ہونے کی جگہ پر پہنچ گئے اور پھر وہاں سے چل کر مطلع الشمس یعنی پورب کی طرف جا پہنچے۔ وہاں سے چل کر صدین یعنی 2 دیواروں پر پہنچا جو 2 پہاڑ تھے اور اتنے نرم تھے کہ جو چیز ان سے مس کرتی وہ ان سے چپک جاتی۔ اس کے بعد انہوں نے دیوار تعمیر کی اور یاجوج ماجوج کے پاس پہنچا اور ان کو دیگر مخلوق سے جدا کیا۔ بعد ازاں اس کا گزر ایک ایسی قوم پر ہوا کہ جن کے چہرے کتوں کے مشابہ تھے اور وہ یاجوج ماجوج سے قتال کیا کرتے تھے، چنانچہ ان کو بھی جدا کیا۔ پھر ایک قوم کے پاس پہنچا جو ایک دوسرے کو کھا جاتے تھے، وہاں سے ایک صحرا عظیم دیکھا، آخر میں وہ بحر محیط کے ایک ملک میں گیا۔ یہ سن کر وہ اہل کتاب بولے کہ ہم شہادت دیتے ہیں کہ ذوالقرنین کے متعلق جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا بالکل وہی ہماری کتابوں میں مذکور ہے۔ روایت ہے کہ جب ذوالقرنین اسکندریہ کی تعمیر سے فراغت پا چکے اور اس کو خوب مستحکم بنا دیا تو آپ نے وہاں سے کوچ فرمایا اور چلتے چلتے آپ کا گزر ایک ایسی صالح قوم پر ہوا جو راہ حق پر گامزن تھی اور ان کے جملہ امور حق پر مبنی تھے اور ان میں یہ اوصاف حسنہ بدرجہ کمال موجود تھے۔ روزمرہ کے امور میں عدل،
اور ہر چیز کی مساوی تقسیم، انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، آپس میں صلہ رحمی، حال و قال ایک۔ ان کی قبریں ان کے دروازوں کے سامنے، ان کے دروازے غیر مقفل، نہ ان کا کوئی امیر و قاضی، نہ ان میں امتیازی سلوک، نہ کسی قسم کا لڑائی جھگڑا، نہ گالی گلوچ اور نہ کہکہ بازی، نہ رنج و غم، آفات سماویہ سے محفوظ عمریں دراز، نہ ان میں کوئی مسکین نہ کوئی فقیر۔ ذوالقرنین کو ان کے حالات دیکھ کر تعجب ہوا اور کہنے لگے کہ تم لوگ مجھ کو اپنے حالات سے مطلع کرو، کیونکہ میں تمام دنیا میں گھوما ہوا ہوں اور بے شمار بحری اور بری اسفار کیے ہیں، مگر تم جیسی صالح اور کوئی قوم نظر نہیں آئی۔ ان کے نمائندے نے کہا، آپ جو چاہیں سوال کریں، میں ان کا جواب دیتا جاؤں گا۔ آپ نے پوچھا، تمہاری قبریں تمہارے گھروں کے سامنے کیوں ہیں؟ جواب، ایسا ہم نے عمدن اس لیے کیا ہے تاکہ ہم موت کو نہ بھول جائیں بلکہ اس کی یاد ہمارے دلوں میں باقی رہے۔ سوال، تمہارے دروازوں پر قفل کیوں نہیں ہے؟ ہم میں سے کوئی مشتبہ نہیں بلکہ امانت دار ہیں۔ تمہارے یہاں امرا کیوں نہیں؟ ہم کو امرا کی حاجت نہیں۔ تمہارے اوپر حکام کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم آپس میں جھگڑا نہیں کرتے جو حکام کی ضرورت پیش آئے۔ تم میں اغنیا یعنی مالدار کیوں نہیں؟ کیونکہ ہمارے یہاں مال کی کثرت نہیں ہے۔ تمہارے یہاں بادشاہ کیوں نہیں؟ ہمارے یہاں دینوی سلطنت کی کسی کو رغبت ہی نہیں ہے۔ تمہارے اندر اشراف کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہمارے اندر تفاخر کا مادہ ہی نہیں ہے۔ تمہارے درمیان باہم اختلاف کیوں نہیں؟ کیونکہ ہم میں صلح کا مادہ بہت زیادہ ہے۔ تمہارے یہاں آپس میں صلح کا جھگڑا کیوں نہیں؟ ہمارے یہاں حلم اور برداری کوٹ کوٹ کر بھر دی گئی ہے۔ تم سب کی بات ایک ہے اور طریقہ راست ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کہ ہم آپس میں نہ جھوٹ بولتے ہیں، نہ دھوکہ دیتے ہیں اور نہ غیبت کرتے ہیں۔ تمہارے سب کے دل یکساں اور تمہارے ظاہر و باطن بھی یکساں ہیں۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم سب کی نیتیں صاف ہیں۔ ان سے حسد اور دغا نکل گیا ہے۔ تم میں کوئی مسکین و فقیر کیوں نہیں؟ کیونکہ جو کچھ ہمارے یہاں پیدا ہوتا ہے ہم سب اس کو برابر تقسیم کر لیتے ہیں۔ تمہارے یہاں کوئی درست مزاج اور تندخو کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ ہم سب خاکسار اور متواضع ہیں۔ تم لوگوں کی عمریں دراز کیوں ہیں؟ کیونکہ ہم سب ایک دوسرے کے حق کو ادا کرتے ہیں اور حق کے ساتھ آپس میں انصاف کرتے ہیں۔ تم باہم ہنسی مذاق کیوں نہیں کرتے تاکہ ہم استغفار سے غافل نہ ہوں؟ تم غمگین کیوں نہیں ہوتے؟ ہم بچپن سے بلا و مصیبت جھیلنے کے عادی ہو گئے ہیں، لہٰذا ہم کو ہر چیز محبوب و مرغوب ہو گئی ہے۔ تم لوگ آفات میں مبتلا کیوں نہیں ہوتے جیسا کہ دوسرے لوگ ہوتے ہیں؟ کیونکہ ہم غیر اللہ پر بھروسہ نہیں کرتے اور نہ ہم نجوم وغیرہ کے معتقد ہیں۔ اپنے آباء و اجداد کا حال بیان کرو کہ وہ کیسے تھے۔ ہمارے آباء و اجداد بہت اچھے تھے۔ وہ اپنے مساکین پر رحم کرتے اور جو ان میں فقیر ہوتے ان سے بھائی چارہ کرتے، جو ان پر ظلم کرتا اس کو معاف کر دیتے اور جو ان کے ساتھ برائی کرتا وہ ان کے ساتھ بھلائی کرتے تھے، جو ان کے ساتھ جہل کا معاملہ کرتا تو وہ ان کے ساتھ بردباری کا معاملہ کرتے، آپس میں صلہ رحمی کرتے، نماز کے اوقات کی حفاظت کرتے، اپنے وعدے پورے کرتے۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کے ہر کام درست کر رکھے تھے اور جب تک زندہ رہے ان کو اللہ تعالیٰ نے آفات سے محفوظ رکھا اور اللہ تعالیٰ نے اب ان کی اولاد یعنی ہم کو بھی انہی کے نقش قدم پر ثابت رکھا۔ یہ بات سن کر ذوالقرنین نے کہا کہ اگر میں کسی جگہ قیام کرتا تمہارے پاس کرتا، لیکن اللہ تعالیٰ کی طرف سے مجھے کہیں قیام کرنے کی اجازت نہیں ہے، اس لیے میں معذور ہوں۔ واللہ علم، اگر مجھ سے کوئی بھول ہوئی ہو تو میں اللہ تعالیٰ سے معافی کا طلبگار ہوں۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر۔ اللہ حافظ۔